اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور فرمان ہے، ہماری احادیث میں فرماتے ہیں کہ میری امت کا بہترین عمل جو ہے وہ ظہور کا انتظار ہے، ظہور امام مہدی صلوات اللہ علیہ کا انتظار جو ہے اسے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل سے تعبیر کیا۔ عام طور پر ہم انتظار کو ایک حالت سمجھتے ہیں، حالت بھی ہے، انسان جب کسی کا منتظر ہوتا ہے تو چشم بے راہ ہوتا ہے، لیکن اعمال کا ایک مجموعہ ہے انتظار۔ ہم جب کسی عام سے مہمان کا انتظار کرتے ہیں تو اس کے لیے کتنے ہی کام کرتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے، اس کی پذیرائی کے لیے، اور اگر مہمان کا مقام بلند ہو تو اور لوگوں کو بھی شریک کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی اطلاع دیتے ہیں۔ تو اگر کائنات کا سب سے بڑا ولی آ رہا ہو اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہوں تو یقیناً بہت زیادہ کام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انتظار جو ہے وہ ایک مومن کے فردی اور اجتماعی اعمال کا مجموعہ ہے، کہ جس میں وہ صرف خود تیار نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہم جو ہیں وہ بلکہ ہمارے جو علماء ہیں وہ جو مہدویت پہ کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہدویت تشیع کے اندر ایک مکتب ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر شیعہ جو ہے وہ مہدوی ہو، چونکہ بہت سارے شیعہ تو ہیں لیکن اپنے زمانے کے امام سے غافل ہیں۔ تو شیعوں کے اندر ایک نیا مکتب ہے، بلکہ حقیقی جو شیعہ ہیں وہ یہی ہیں، چونکہ امت جو ہے وہ اپنے زمانے کے امام سے منسوب ہوتی ہے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرتی ہے اور اپنے تمام امور میں اس سے متصل ہوتی ہے۔ اصل امت وہی ہے، ورنہ بہت سارے لوگ نام لیتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم مہدوی ہیں، ہم بھی مولا کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا واقعاً ہم شیعہ ہیں؟ شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ 12 اماموں پر ایمان رکھتا ہو۔ آیا جس طرح ہمارا ایمان پہلے امام پر ہے اسی طرح 12ویں پر بھی ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا، ہمارے دل میں 12ویں کی معرفت ہے، ہم اس سے واقعاً اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح پہلے سے، اور واقعاً اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں، ان کی ہمراہی کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ غائب ہیں تو ان کے ظہور کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ کون سا کام کر رہے ہیں کہ جس سے ہم کہیں کہ یہ ہم اپنے مولا کے لیے کر رہے ہیں؟ تو احادیث کے اندر زمانہ غیبت میں اہل انتظار کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا، چونکہ اہل انتظار یہ وہ ملت ہے کہ جو امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا باعث بنے گی، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے میرے بھائی دکھلا۔ لوگوں نے پوچھا جو ارد گرد اصحاب رسول تھے کہ آیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، آپ میرے جو ہیں وہ اصحاب ہیں لیکن میرے بھائی نہیں ہیں۔ این اخوانی، کہاں ہیں میرے بھائی؟ پھر فرمایا میرے بھائی وہ ہیں کہ جو میری امت کے آخری دور میں ظاہر ہوں گے، آخر زمان۔ یہ جو زمانہ جس میں ہم ہیں اسے کہتے ہیں آخر زمان، یعنی وہ دور جو حضرت آدم سے شروع ہوا ہے اب وہ اپنے آخری مراحل پہ ہے، چونکہ امام زمان علیہ السلام کے آنے کے بعد ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اسے کہتے ہیں کہ وہ اصل الہی دور، جس میں واقعاً انسان نظر آئیں گے، جس میں انسانی اوصاف برجستہ طور پر نظر آئیں گے، وہ عصر ظہور سے شروع ہوگا۔
اب جو ہے وہ تو حیوانیت ہے، بیشتر گناہ ہے، شیاطین ان کا غلبہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ خود شیطان اور اس کا لشکر بھی امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے وقت ختم ہو جائے گا۔ امام جس طرح باقی دنیا کے سب ظالموں کو ختم کریں گے، خود سب سے بڑا ظالم جو حضرت آدم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے ابلیس اور اس کا وہ لشکر، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدا نے اپنی بارگاہ سے اسے نکالا تو اس نے قیامت تک مہلت مانگی، لیکن قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اسے وقت معلوم تک مہلت دی۔ وہ جو آیات ہیں جس میں شیطان مہلت مانگ رہا ہے، تو وقت معلوم سے مراد ہماری احادیث کیا کہتی ہیں؟ قائم کے ظہور کا وقت۔ مولا جس طرح باقی دنیا کے سارے ظالموں کو ختم کریں گے تاکہ اللہ کی راہ میں چلنے والے نیک اور صالح جو لوگ ہیں ان کے دشمن ختم ہوں اور مظلوموں کی داد رسی ہو، اسی طرح ابلیس اور اس کا لشکر بھی ختم ہوگا۔ اب درست ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آیا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ظاہر انسان کے اندر نفس امارہ ہے، وہ گناہ انسان کر سکتا ہے، گناہ کی طاقت ختم نہیں ہوگی، لیکن اس زمانے میں صالحین کا غلبہ ہوگا، اور بالآخر ایک ایسا دور ہوگا جس میں جو ہے وہ نیکی جو ہے وہ برائی پر غالب ہوگی، خیر شر پہ۔ تو ہم جس دور میں ہیں یہ آخر الزمان کا دور ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جس کی حسرت ہمارے ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کے دلوں میں تھی۔ یہ خاص دور ہے کیونکہ اس دور کی جو امت اور ملت ہے، جو اہل خیر ہیں، ان کا مقام تمام ملتوں سے بلند ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی ہیں وہ جو آخر الزمان میں آئیں گے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ اور ہم تقریباً اسی دور میں ہیں کہ ہم نے شاید کسی حجت کو اپنی آنکھوں سے، کہ جنہوں نے ہمیں دیکھا نہیں ہوگا، صرف سفید کاغذوں پر سیاہ لائنوں میں ہمارا ذکر سنا ہوگا، ہمارے پیغامات پڑھے ہوں گے، لیکن ان کا ایمان جو ہے وہ اس مقام پر ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ایمان کی حالتیں بیان کر رہے ہیں کہ ان کا ایمان جو ہے وہ تم اصحاب سے کم نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان کے اس مقام پر ہوں گے کہ سارے کے سارے ہدایت کے مینار ہوں گے، یعنی نہ کہ صرف مومن ہوں گے بلکہ اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ رائے ہدایت کی طرف دعوت دیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایک مثال پیش کی، فرماتے ہیں ان کے ایمان کی حالت یہ ہوگی، یعنی اس انداز سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے کہ جس طرح ایک شخص کے ہاتھ پہ جلتا ہوا انگارہ رکھ دو اور وہ تکلیف سے گزرتا ہے، وہ بھی اسی طرح تکالیف اور مصیبتوں سے گزریں گے لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اور جو ہے وہ اس راہ میں قدم اٹھائیں گے، جہاد کریں گے، حالانکہ انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بتائے ہیں، ان کے حتیٰ والدین کے نام بتائے ہیں، یعنی یہ وہ دور ہے کہ جس میں جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان عمل ہیں، جو دین کی خاطر قدم اٹھاتے ہیں، جو راہ آل محمد میں قدم اٹھاتے ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ پیغمبر اسلام انہیں اپنے بھائی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ توجہ ہے انتظار اور بالخصوص زمانہ غیبت کے منتظرین کی طرف۔ ہماری مہدویت سے متعلق جو احادیث ہے اس میں بہت زیادہ گفتگو غیبت اور انتظار پر ہے، زمانہ غیبت کی مشکلات، زمانہ غیبت میں کیا ہوگا، اہل انتظار کون ہیں، اہل انتظار پر کیا کیا جو ہے وہ مصائب آئیں گے اور وہ کس طرح ثابت قدمی دکھائیں گے، اور انتظار ہے کیا، منتظرین کی خصوصیات کیا ہیں، منتظرین کون ہیں، بہت گفتگو ہے اس میں۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرماتے ہیں کہ اہل انتظار کہ جو زمانہ غیبت میں ہمارے امر ولایت پر ثابت قدم ہوگا، یعنی جو منتظر امام غائب ہے، فرماتے ہیں اللہ اسے شہدائے بدر و احد میں ہزار ہزار شہیدوں کا ثواب دے گا۔ یعنی اتنی یہ مقدس زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ اسی طرح ہو سکتا ہے۔ یعنی آج اگر کوئی امام غائب کے لیے قدم اٹھا رہا ہے، اپنے آپ کو پاک کر رہا ہے، خود معرفت حاصل کر رہا ہے، اور لوگوں کو بھی راہ مہدویت پہ لگا رہا ہے، لوگوں کو بھی امام زمان کی معرفت اور ایک پاک اور صالح زندگی کی طرف دعوت دے رہا ہے، یہ شخص ہر روز شہدائے بدر و احد کے ہزار ہزار شہیدوں کا ثواب لے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟
کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا اہل انتظار کے بارے میں کہ جو امام غائب کے منتظر ہیں، تو مولا نے فرمایا یہ روایات ہیں ہماری کتابوں میں، اصول کافی میں، کمال الدین میں، الغیبت توسی میں، یہ ساری روایات موجود ہیں، بحار الانوار میں موجود ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اہل انتظار جو ہیں، جو امام غائب کے منتظر ہیں، یعنی جو واقعاً منتظر ہیں، جو اپنی صفات اپنے عمل میں واقعاً آثار انتظار رکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا مقام یہ ہے کہ مہدی کے خیمہ میں رہنے والوں کا جو مقام ہے، ان کا وہ مقام ہے۔ یعنی یہ ان لوگوں کی طرح ہیں کہ جو ہمیشہ اپنے مولا کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مولا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، فرمایا نہیں، بلکہ ان کا مقام ان مجاہدین کی مانند ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب میں کافروں سے، دشمنان اسلام سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، وہی اجر ان کو بھی ملے گا۔ اس طرح توجہ ہے اس زمانے کے اندر وہ لوگ جو امام زمان علیہ السلام کی راہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہیں اور اس راہ میں حرکت بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ لہذا اس طرح کے ہمارے جو پروگرام ہیں اس میں صرف ایک آدمی کا فرض نہیں ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ اگر خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اپنے مولا کی یاد میں، ان کے ذکر میں کوئی عملی قدم اٹھا رہے ہیں، جیسے یہی دعائے ندبہ ہے مثلا، یہ ایک عملی قدم ہے کہ جس سے انسان کی توجہ اپنے وقت کے امام کی طرف بڑھ رہی ہے، دل میں ان کی محبت بڑھ رہی ہے اور انسان مولا کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ راہ ہے جس میں اب ہمارا فریضہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی جو خواب غفلت میں ہے، جو ابھی اس چیز کو نہیں سمجھ رہے، اس لیے کہتے ہیں نا مہدویت خود تشیع میں ایک مکتب ہے، ایک خاص ملت ہے جو امام کے لیے اتنا کام کرے گی کہ بالآخر ان کی خاطر، ان کے اس کام کی وجہ سے مولا ظہور کریں گے۔ ورنہ سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم مہدی والے ہیں، ہم بھی منتظر ہیں، یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں۔ تو ایک شعر ہے ایت اللہ بہجت مرحوم فرمایا کرتے تھے، اور واقعاً یہ بہت ہی پیارا شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان ہمیں لاف زدن و مدعی اہل ظہور، کہ یہ جو لوگ نعرے لگاتے ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہیں وہ ہم بھی امام مہدی والے ہیں، ہم بھی منتظر ہیں، ہم بھی ظہور کے مشتاق ہیں، فرماتے ہیں ان ہمیں لاف زدن و مدعی اہل ظہور، کہ یہ جو آپ اتنا نعرے لگا رہے ہو، صرف زبان کی حد تک کہہ رہے ہو کہ ہم اہل ظہور ہیں، پس چرا یار نہ آمد کہ نثارش باشیم، اگر تم سچے ہو تو ہمارا محبوب امام پھر ظہور کیوں نہیں کر رہا، تاکہ ان کے قدموں میں ہم اپنی جانیں جو ہیں وہ نثار کریں۔ اگر ہم سچے ہوتے تو ہمارا امام کب کا ظہور کر چکا ہوتا۔ یقیناً ہم سچے نہیں ہیں، یقیناً ہم اس مقام پر نہیں پہنچے کہ اپنی صداقت جو ہے وہ مولا کے سامنے ثابت کریں۔ ہم بہت سارے لوگ ہیں کہ جو صرف اپنی زبان کی حد تک، شاید حلق کی حد تک جو ہیں وہ مہدوی ہیں، ابھی رنگ مہدویت، خوشبو مہدویت ہمارے وجود سے، ہمارے احساسات سے، ہمارے افکار سے، ہمارے عمل سے ظاہر نہیں ہو رہی۔ منتظر جو ہے وہ خاص صفات اور اعمال کے ایک مجموعے کا نام ہے منتظر۔ منتظر کی خصوصیات ہیں، مثلا ایک اہم ترین جو خصوصیت ہے جس کی طرف میں صرف اشارہ کروں گا کہ اہل انتظار اہل یقین ہیں، اہل شک نہیں ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ کیوں مولا نہیں آ رہے، ان کا سوال یہ نہیں، بلکہ وہ اپنے عمل سے مولا کے ظہور کو مجسم کر رہے ہیں۔ یعنی وہ کون ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اہل انتظار ہیں، اہل معرفت ہیں، ان کی جو نشانی انہوں نے بیان کی وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ من مات وہو عارف لامامہ، کہ جو شخص اس عالم دنیا سے جائے کہ زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہو، فرماتے ہیں کہ لم یضرہ تقدم ھذا الامر او تاخر، پھر اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ظہور پہلے ہو یا بعد میں، چونکہ اہل انتظار اہل معرفت ہیں اور اہل معرفت اہل یقین۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس عالم میں دنیا سے جائے کہ وہ زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہو، فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ
اپنے زمانے کے امام کے خیمہ میں ہو، کمن کانا ہوا فی فستات ہی، اس شخص کی مانند ہے کہ جو قائم کے خیمہ میں۔ اب آپ خود احساس کریں کہ جو امام کے خیمہ میں ان کے ساتھ رہ رہا ہو وہ کیسا ہوگا اپنے عمل میں، اپنی صفات میں۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ اہل انتظار، اہل یقین ہے، یہ لفظ معرفت سے، چونکہ ہمارا سب سے اہم ترین وظیفہ، بلکہ منتظرین کا سب سے پہلا وظیفہ کیا ہے کہ وہ زمانے کے امام کی معرفت پیدا کریں، اور معرفت وہی یقین ہے، ایک علم ہے، ایک معرفت ہے۔ ہماری اردو زبان کی یہ کوتاہی ہے کہ ہم علم و معرفت کو اکٹھا بیان کر دیتے ہیں اور ایک معنی میں لے آتے ہیں، یعنی جاننا، پہچانا، ورنہ علم اور معرفت میں بڑا فرق ہے۔ ہر عالم جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ عارف بھی ہو، لیکن ہر عارف عالم ہوتا ہے، کیونکہ معرفت سے پہلے کچھ نہ کچھ آگاہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے۔ علم جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ عمل بھی ہو، اس لیے عالم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، عالم با عمل اور عالم، لیکن عارف حتماً با عمل ہوتا ہے۔ علم جو ہے اس کا تعلق ہماری عقل سے ہے، معرفت کا تعلق ہماری روح سے ہے۔ علم جو ہے وہ تحصیلی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں علم کی دو قسمیں، علم حصولی اور علم حضوری۔ علم جو ہے یعنی وہ عقلی ادراکات ہیں، استدلالات ہیں، یعنی ہم پیچیدگیوں کو اپنی عقل سے حل کر رہے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ اس کے مطابق عمل کر رہے ہوں۔ لیکن معرفت کیا ہے؟ یعنی اپنے پورے وجود سے اس راہ میں قدم اٹھا رہے ہیں، یعنی خود حاضر ہیں حقائق کی دنیا کے اندر۔ اہل معرفت اہل یقین ہیں، اس لیے اہل معرفت کو کہتے ہیں اہل کشف و شہود، اہل مکاشفہ، صاحبان کرامت ہوتے ہیں معمولاً یہ لوگ۔ تو ہمارے ائمہ علیہم السلام نے زمانے کے امام کا علم نہیں مانگا، بلکہ زمانے کے امام کی معرفت مانگی ہے، یعنی اتنا پڑھو اس موضوع کو، اس پر اتنا کام کرو، فکری اور عقلی اعتبار سے اپنے سارے شبہات دور کرو، اپنے اعتراضات دور کرو، ماہرین مہدویت سے استفادہ کرو کہ آپ فکری اور عقلی اعتبار سے کاملاً اس موضوع پر جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں، پھر اپنے امام سے تمسک شروع کرو، پھر اپنے امام کی راہ میں قدم اٹھانا شروع کرو کہ یقین تک پہنچو، یعنی پھر ان کے ان ناصروں میں سے ہو جاؤ کہ جو مولا کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں، جس طرح کہ بہجت فرما رہے ہیں کہ صرف نعرہ نہ ہو، صرف زبان کی حد تک نہ ہو، واقعاً اپنے آپ کو مولا کی راہ پہ فدا کریں، قدم اٹھائیں۔ زمانہ غیبت کے ناصرین کا مقام زمانہ ظہور کے ناصرین سے بلند ہے، ان سے بڑھ کر ہے۔ زمانہ غیبت کے ناصرین زمانہ ظہور کے ناصرین سے بھی بڑھ کر ہیں، چونکہ وہ تو پھر بھی امام کو دیکھ رہے ہیں، یہ کسی کو نہیں دیکھ رہے، اور اپنے مولا کی راہ میں قدم اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے ان کو احادیث میں کہا گیا کہ اولئک خیر البریہ، یہ سب سے بافضیلت تر امت ہے۔ حتیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایک حدیث ہماری کتابوں میں موجود ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ آخر الزمان میں ایک امت آئے گی جو آپ صدر اسلام کے لوگوں سے بھی بڑھ کر ہوگی، بعض روایات میں کہ ان کا مقام آپ کی طرح ہوگا، اور وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو آخر الزمان میں امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، اہل فتنہ و فساد سے جنگ کریں گے۔ اب یہ ساری صفات منتظر کی ہیں، تو انتظار ایک مکتب ہے، انتظار ایک راہ ہے جس کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے۔ بہت بڑی ایک شخصیت آیت اللہ نخودکی، مشہد میں جن کی قبر ہے، اور انشاءاللہ ان کے بارے میں مزید بھی واقعات بیان کریں گے، بہت بڑی شخصیت تھی۔ یہ ان علماء میں سے تھے جو صاحب معرفت تھے۔ حتیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے 30 یا 40 سال ان کی عمر مبارک تھی، تو اس وقت انہوں نے ان کا دیدار کیا اور ان سے کچھ مانگا، اور انہوں نے ایک ہدیہ بھی کیا امام خمینی رحمۃ اللہ کو۔ تو وہ اس طرح تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ گئے حرم امام رضا علیہ السلام اور وہاں دیدار کرتے ہیں، چونکہ یہ وہیں تشریف فرما تھے اور بالآخر مولا کی خاص عنایت تھی۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ نے ان سے کیمیا مانگا کہ آپ ہمیں جو ہیں کیمیا دیں۔ کیمیا یعنی ایک ایسا معنوی روحانی تحفہ ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ صاحب کرامات ہے، جو چاہے حاصل کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیمیا میں دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے پہلے ضمانت دیں کہ آپ اس الہی عنایت کو صرف راہ خیر میں استعمال کریں گے،
کبھی بھی راہ شر میں یعنی کبھی بھی اس طرح استعمال نہیں کرنی کہ اس سے کسی کو نقصان پہنچے۔ آیا ضمانت دے سکتے ہیں؟ فرمایا ایسی ضمانت تو میں نہیں دے سکتا۔ تو پھر انہوں نے کہا میں آپ کو پھر ایک اور ایسی چیز دیتا ہوں جو محض خیر و برکت ہے اور وہ ہمیشہ آپ کے لیے جو ہے وہ سعادت کا باعث ہے۔ تو انہوں نے 5 جو ہے وہ نقطے بیان کیے۔ انہوں نے ایک خوبصورت سا دستور العمل دیا، ایک ریاضت کا طریقہ دیا کہ ہر نماز کے بعد وہ 5 عمل ہیں۔ پہلا عمل کیا ہے کہ آپ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ کہاں تک؟ هو العلی العظیم تک۔ اس کے بعد تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت ہے، اور اس کے بعد 3 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 اس کی تلاوت کرنی ہے 3 بار۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ جو من یتق اللہ سے شروع ہو رہی ہے اور لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا تک سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 اس کی 3 بار تلاوت، اور اس کے بعد اللہ سے مانگیں جو کچھ مانگنا ہے۔ بہرحال میں نے بہت سارے احباب سے سنا ہے کہ جنہوں نے بھی یہ عمل اپنی زندگی کا حصہ بنایا، خدا نے ان کو بے پناہ مقامات عطا کیے، ان کی دعائیں ہمیشہ مستجاب رہیں۔ کہتے ہیں کہ یہی ایت اللہ حسن علی نخودکی کہتے ہیں ایک دفعہ اپنے شاگرد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس زمانے میں نئے نئے جو ہیں وہ جہاز آئے تھے، اور لوگ بڑے حیران تھے کہ انسان جو ہے وہ پرواز کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی آئی نا نئی نئی۔ تو شاگرد نے کہا کہ قبلہ اب تو دنیا جو ہے، بلکہ یہ جو ہمارے دشمن ہیں عالم اسلام کے، یہ کہاں پہنچ گئے؟ اب یہ ہوا میں پرواز کر رہے ہیں، اب انہوں نے جو ہے وہ لوہے کے کوے بنا لیے ہیں، چونکہ اس زمانے میں عام لوگ جو ہے ان کو یہی سمجھتے تھے کہ یہ کوئی لوہے کے کوے ہیں، اور یہ لوہے کے کووں میں بیٹھ کر جو ہے وہ اوپر سے حملے کرتے ہیں، بم پھینکتے ہیں۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ مولا جو ہے وہ تو تلوار کے ساتھ آئیں گے، نیزے کے ساتھ آئیں گے، تو ان کا ہم کیسے جو ہے وہ مقابلہ کریں گے؟ اب یہ بھی ایک عام طور پر لوگوں کے اندر ایک شبہ تو ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ مولا جو ہے وہ تلوار کے ساتھ آئیں گے، حالانکہ وہ تلوار جو ہے وہ تبرکات میں سے ہے۔ اگر امیر المومنین کی تلوار ہوگی یا عصائے موسیٰ ہوگا، گزشتہ انبیاء اور حجج الہی کے تبرکات، ورنہ امام زمان علیہ السلام جو ہیں ان کی جنگ جو ہے وہ علم کی جنگ ہے، اس میں اسی زمانے کی ٹیکنالوجی یوز ہوگی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، آخر انہوں نے فتح پانی ہے۔ لیکن اب انہوں نے بھی اس پرانے انداز میں کہا کہ مولا تو ان چیزوں کے ساتھ آئیں گے، تو دشمن نے تو لوہے کے کوے بنا لیے ہیں۔ اور اس زمانے میں نئی نئی گاڑیاں، ان کا بھی تھا کہ اب پہلے انہوں نے گاڑیاں بنائیں، یہ لوہے کے ڈبے بنائے، اس میں بڑی سپیڈ سے یہ بھاگتے ہیں، اب انہوں نے لوہے کے کوے بنا لیے۔ تو آیت اللہ حسن علی نخودکی کا یہ واقعہ موجود ہے، آپ اسے گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، یہ مستند واقعہ ہے۔ تو وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو، ایک وہاں کوئی کیل پڑا تھا، انہوں نے وہ کیل جو ہے زمین میں گاڑ دیا۔ جب زمین میں گاڑا تو انہوں نے کہا دیکھو تمہیں کوئی گاڑی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ شاگرد یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جیسے زمانہ جو ہے وہ رک گیا، سڑکوں پر جو گاڑیاں چل رہی تھیں وہ رک گئی، حتیٰ گھوڑا گاڑی، گدھا گاڑی، موٹر کار، جو کچھ تھا سب رک گیا، ایسے لگتا ہے جیسے ہر چیز رک گئی۔ لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر دیکھ رہے تھے کیا ہوا، گاڑی چل ہی نہیں رہی، گدھا گاڑی نہیں چل رہی، گھوڑے جو ہیں وہ رک گئے، جانور رک گئے، انسان رک گئے، ہر شے رک گئی، جیسے زمانے کی ہر حرکت جو ہے وہ رک گئی۔ پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کیل کو نکالا، تو ایک دم ساری چیزیں جو ہیں وہ چلنی شروع ہو گئیں، یعنی گاڑیاں بھی چلنی شروع ہو گئیں، گدھا گاڑی بھی چلنی شروع ہو گئی، دنیا کا نظام جو ہے وہ رواں دواں ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں امام مہدی کے ناصروں کا غلام ہوں، بلکہ ان کے غلاموں کا غلام، ان کے نوکروں کا نوکر، لیکن اللہ کی مجھ پر یہ عنایت ہے کہ میں چاہوں تو اسی وقت اپنے ارد گرد ہر قسم کی
حرکت کو روک سکتا ہوں، میرے پاس اتنی پاور ہے۔ اب خود سوچو کہ مہدی کے ناصروں کے پاس کیا طاقت ہوگی۔ تو آپ ان چیزوں کو دیکھ کر نہ گھبرائیں، جب وہ آئیں گے تو یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ امام اپنے دشمنوں سے، یہ جو دشمنان ہیں ان سے خوف زدہ نہیں ہیں، اللہ نے ان کو بے پناہ طاقتیں دی ہیں۔ اصل مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم اپنے مولا کے لیے تیار ہوئے ہیں یا نہیں، ہم آیا مکمل طور پر آمادہ ہیں اپنے زمانے کے امام کے لیے۔ ہماری آمادگی جو ہے وہ شرط ظہور ہے، بلکہ اسے یوں کہوں گا کہ آج بھی زہرا کا لال جو ہے زمانے کی کربلا میں منتظر ہے کہ میرے ناصر پہنچیں، تاکہ اس لشکر شر کو، اس لشکر ابلیسی کو، جنہوں نے دنیا پر، پوری دنیا پر آپ دیکھیں ظلم و فساد کی تاریکی ڈالی ہوئی، کتنا ظلم ہو رہا ہے اس وقت، کتنے گناہ میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا اس وقت۔ ہر مومن کا دل جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ خوب ناصر چاہیے ان کے لیے، جس طرح اس وقت مولا کے پاس 72 تھے، آج مہدی کو 313 چاہیے۔ پوری دنیا کو اپنے اختیار میں لینا ہے، پوری دنیا کا نظام ٹھیک کرنا ہے، یار و مددگار چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں سے قرار پائیں جو امام زمان کا انتظار ختم کرنے والے ہیں، مولا کی خدمت گزار ملت، خدمت گزار ناصروں میں سے قرار پائیں۔